السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیات اختیاری اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 تک کا جو تھا وہ ترجمہ اور تشریح کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 29 سے جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح اس کا شروع کریں گے۔ آیت نمبر 29 کا عنوان دیکھیں، لکھا ہے نشانات حق، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور حق باری تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نشانات، اپنی نشانیاں جو ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ، والذی جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، لکم ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم پھر استوی متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پہلے زمین کو پیدا کیا اور زمین میں ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد، اس میں تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد وہ ہستی آسمان کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر انہیں بہترین 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان کتنے ہیں، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30 سے میں قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس شروع کیا گیا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ کس طرح سے شیطان نے ابلیس نے انہیں جنت سے باہر نکلوایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا، وہ قصہ جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس جب قال کہا ربو کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کو، انی میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کا نامزد کردہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر چن لیا کہ وہ زمین پر آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ اس دنیا پر کروائے۔ قالو انہوں نے کہا، کیا تجعل تو بناتا ہے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا، ونحن اور ہم تو، نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ لکا تیری، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس واقعے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں جا کر میرے احکامات کو پھیلائے گا، میری پیروی کرے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ اس کو نائب بنائیں گے جو کہ زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا، اور ہم تو ایسی مخلوق ہیں جو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں نے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی اعتراض کیا تھا۔ فرشتے ایسی میں نورانی مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہرگز اعتراض نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا یہ پوچھنے کا مقصد صرف تھا کہ وہ حیرانگی ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو اشرف المخلوقات بنائیں گے، ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنائیں گے جو کہ خون ریزی کرے گا، کیونکہ انسان جو تھا، انسان کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ لہذا انہوں نے صرف اپنی حیرانگی کے باعث جو ان کے دلوں میں جو سوال تھے ان کا اظہار کیا تھا، ورنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے جو تھا وہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر، عرضہم سامنے کیا انہیں، علی الملائکۃ فرشتوں کے، فقال پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی بتلاؤ مجھ کو، بھی اسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اب وہ نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ انہوں نے بیان کیا اور فرشتوں کو سامنے یہ ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام کی برتری جو ہے وہ علم کی بنا پر ہے۔ فرشتے بولے قالو، وہ بولے سبحانک، تو پاک ہے، لا عالم، نہیں ہے علم لنا ہمارے پاس، الا مگر ما علمتنا، جو ہمیں تو نے سکھایا، انک انت العزیز علیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور پھر فرشتے نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ بے شک اے اللہ تم ہی سب کچھ جاننے والے ہو، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو علم کی فضیلت کو جو تھا وہ ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کو فرشتوں پر جو برتری تھی وہ کس کی بنا پر دی گئی، وہ علم کی بنا پر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، چیزوں کا نام سکھایا، اس علم کی بنا پر فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی برتری کو، انسان کی فضیلت کو جو تھا وہ اجاگر کیا۔ تو لہٰذا آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 اور 32 میں جو ہے وہ علم کی اہمیت کو بھی ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ قال، کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، تو بتا دے انہیں، بی اسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما، پس جب انبأہم، بتا دیے انہوں نے ان کے نام، بی اسمائہم، ان کے نام، قال، تو کہا، عالم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لاکم، تمہیں، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماوات، جو کچھ چھپا ہوا ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور بے شک میں زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی ہر چیزوں کو جاننے والا ہوں، اور جو کچھ انسان چھپاتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ انسان ظاہر کرتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، إِلَّا مگر ابلیس، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو تھا وہ سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، یعنی نافرمانی کرنے والوں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام رہو، انتا، تم، وزوجکا، تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، راغدن، اطمینان سے، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس، شیطان نے، جس کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل تھا، اس نے جو تھا وہ سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا کہ وہ جو ہے وہ اس سے انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان مٹی کا بنایا گیا ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، وہ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے، انسان سے زیادہ اس کا درجہ ہے، تو وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ اسی تکبر کی بنا پر وہ اعلیٰ درجات سے سب سے نچلے درجے پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے بے دخل کر دیا، اس پر لعنت بھیجی گئی اور اسے فرشتوں کے گروہوں سے الگ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو کہا کہ دونوں جنت میں رہو، جنت میں تم رزق کھاؤ، جہاں سے بھی دل کرے جتنا چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کا بارے میں بتایا تو اس درخت کے پاس نہ جانا، اگر اس درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھا لیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم حوا کی لغزش اور توبہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا کی جو لغزش تھی، شیطان نے ان کو بہکا دیا، انہوں نے وہ جو پھل تھا درخت کا وہ کھا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ کس طرح سے کی؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيَاطِينُ، پس بہکا دیا انہیں شیطان ہے، انخا، ان سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس
نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانا جہاں پر وہ فی ہی تھے۔ وَقُلْنَا اخْبِطُوا اور حکم دیا ہم نے اترو بعضکم بعض تمہارے بعض عدوًا دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور وہ تمہیں فائدہ دے گی ایک مدت تک۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور وہاں سے نکلوا دیا، یعنی شیطان نے ان دونوں کو مختلف ہیلوں سے مختلف طریقوں سے جو تھا ان کو پھسلا دیا، اور ان کو وہ درخت کا پھل کھانے پر جو تھا جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ یہ پھل مت کھانا، انہوں نے اس کی حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ تم اگر یہ جنت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے غلطی ہوگی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو تھا وہ جنت سے نکل جانے کا حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، زمین میں تم ہمیشہ ٹھہرے رہو گے، وہاں پر بعض تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہ دنیا جو ہے وہ تمہیں ایک مدت تک فائدہ دے گی، اس کے بعد تمہیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی موت دے دی جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند باتیں، فَتَابَ عَلَیہ پس رجوع کیا ان کے اوپر، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم رجوع کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، چند باتیں سیکھ لیں اور توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائیے، وہ کلمات سیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ قُلْنَا اخْبِطُوا کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اخبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس جو یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس منی میری طرف ہدن ہدایت لے کر، فَمَن تَبِعَ پس جس نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی، فَلَا تو نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، میں تمہاری ہدایت کے لیے آگے جو انسان پیدا ہوں گے ان کی ہدایت کے لیے میں پیغمبر بھیجوں گا، اپنی ہدایت بھیجوں گا، جو میری ہدایت کو پا لیں گے انہیں آخرت میں کسی قسم کا بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر جو لوگ میری ہدایت کا انکار کریں گے، جو مجھے جھٹلائیں گے، میری نافرمانی کریں گے، میرے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، میں انہیں جہنم کی آگ میں جو ہے وہ ڈھکیل دوں گا، اور وہ آگ جو ہے وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے، اور وہ لوگ جو کہ میری آیات کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی۔ اب آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل، اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے قوم تھی، ان کی جو اولاد تھی، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل، لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ تھی جو میں نے انعمت انعام کی تھی، علیکم تم پر، واوفی اور پورا کرو بھی عہدی میرا عہد میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا بھی عہدکم تمہارا وعدہ، یا فرحابون اور مجھ ہی سے پاس ڈرو۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس پر انعامات کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے انعاماتوں سے نوازا تھا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا جس کو بنی اسرائیل نے ہر دفعہ توڑ دیا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ وَآمِنُوا اور ایمان لو بِمَا أَنزَلْتُ جو نازل کیا گیا ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لِمَا مَعَکُم جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ بن جاؤ اول کافرین پہلے انکار کرنے والے سے، بھی ہی اس کے ساتھ، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم سودا کرو، بھی آیاتی میری آیاتوں کا، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، یا فتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعامات جو میں نے تم پر کیے تھے، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا۔
اور جو چیز ایمان لے کر اس پر جو چیز میں نے نازل کی ہے سچائی کے ساتھ، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ نہ دو۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء اکرام تھے، جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی کتاب، ان کے نبی جو تھے ان پر کتاب لے کر آتے، کوئی احکامات ان پر نازل کرتے، تو وہ احکامات جو کہ ان کے فائدے کے ہوتے تھے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اور جو ان کے فائدے کے نہیں ہوتے تھے وہ تھوڑی قیمت دوسرے لوگوں سے لے کر ان کو بدل دیا کرتے تھے، یعنی ان کو بیچ ڈالا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کام سے منع کیا کہ میری آیاتوں کو، میری نشانیوں کو مت بیچو، اور بس مجھ سے ہی جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 42 اور 46 کا عنوان یہاں پر لکھا ہے حق چھپانے کی ممانعت اور نماز اور زکوٰۃ، یعنی جو لوگ سچ باتوں کو چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ ولا اور نہ تلبسوا الحق، ملاؤ حق کو بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ سچ کو، یعنی سچی باتوں کو جھوٹ بات کے ساتھ ملا کر بیان مت کرو اور سچی بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو سچی بات کو۔ وقیموا الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا، رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی بعد جماعت عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھولتے ہو تم، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا اور خود تم نیکی نہیں کرتے، یعنی صرف اپنی زبان سے خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو اور اس کتاب کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِیرَةٌ، البتہ بڑی ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِینَ، عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو مدد کنہی دو چیزوں کے ساتھ مجھ سے طلب کرو، ایک صبر کے ساتھ، دوسری نماز کے ساتھ، اور بے شک نماز جو ہے وہ بہت بھاری لگتی ہے، اگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں، مطلب وہ لوگ جو عاجزی سے جھکتے رہتے ہیں، جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو وہ بھاری نہیں لگتی۔ الذین، جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یعنی اب وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو وہ جلد ہی اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات فرمائے گا۔ آیت نمبر 47 سے 48 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر احسانات اور خوف آخرت جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بیٹو اسرائیل کے، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللہ تھی جو میں نے انعمت، انعام کی تھی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کیے تھے کہ اس وقت کی جو قومیں موجود تھیں ان تمام پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بدلا دے گی، نفس، کوئی بھی جان، النفس، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، ان سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، عدل، ان سے کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پر قیامت کا خوف دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو جس دن قیامت ہوگی، قیامت کے دن کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو کسی کی جان کا بدلہ دے سکے گا، لہٰذا نہ اس دن کسی سے کوئی سفارش لی جائے گی، نہ کسی سے کوئی رشوت لی جائے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی جو ہے وہ مدد کی جائے گی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ خود ہی چکانا پڑے گا۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی یاد دہانی کرواتی ہیں، وہیں ساتھ میں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آخرت کے دن کا جو خوف ہے وہ بھی دلاتے ہیں۔ تو یہ تھا آیت نمبر 48 تک کا ہمارا ترجمہ اور تشریح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں جو غلطی ہوئی ہے ان کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔